السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 89۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 64 کی تدریس شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ لفظی ترجمہ۔ اور اذ جب، اخذنا ہم نے، لیا، میثاقکم تم سے تمہارا پختہ عہد، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے تمہارا پختہ عہد لیا، اور اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، کم تمہارا، کس سے لیا؟ تم سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے تمہارا پختہ عہد لیا، اور رفعنا ہم نے بلند کیا، فوقکم تم پر، الطور طور کو، اور تم پر طور کو بلند کیا، ورفعنا فوقکم الطور اور طور کو تم پر بلند کیا، خذوا مضبوطی سے پکڑو، ما اسے، جو، آتیناکم آتینا ہم نے دیا ہے، کم تمہیں، بقوہ مضبوطی سے، خذوا ما آتیناکم بقوہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، خذوا پکڑ لو، ما اسے جو، آتینا ہم نے دیا ہے، کم تمہیں، بقوہ مضبوطی سے، خذوا ما آتیناکم بقوہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واذکروا اور اذکروا اسے یاد رکھو، ما جو، فیہ اس میں ہے، واذکروا ما فیہ اور اسے یاد رکھو جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون بچ سکو، کس سے؟ ہلاکت سے بچ سکو، لعلکم تتقون تاکہ تم ہلاکت سے بچ سکو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو اس وقت کو، اذ جہاں آتا ہے آیت کے شروع میں تو اس سے پہلے ایک فعل محذوف سمجھا جاتا ہے جس کا زمانہ اس اذ میں بیان ہوتا ہے۔ یہ اذ ظرف ہے، کسی زمانے کو بیان کرتا ہے اور بیان ہو رہا ہے کہ اس زمانے کو یاد کرو۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب، اخذنا میثاقکم ہم نے تم سے تمہارا پختہ عہد لیا، ورفعنا فوقکم الطور اور طور کو تم پر بلند کیا، خذوا ما آتیناکم بقوہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واذکروا ما فیہ اور اسے یاد رکھو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم ہلاکت سے بچ سکو۔ اب تفصیل۔ اور یہ حرف عاطف ہے، اذ
جب، اذکرو از، اذکرو کا فعل یہاں پہلے معذوف سمجھا جائے گا. از جو ہے یہ ایک اسم ہے اور اسماء میں سے بعض ظروف ہیں تو یہ ظرف ہے، اس کو ظرف کہا جاتا ہے. اخذنا ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، کس سے؟ تم سے. یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف، اور ضمیر جمع متکلم اس میں شامل ہے، اور جو کہ اس کا فاعل مرفوع بن رہی ہے. اور اخذا یا اخوذو، اخذا یا اخوذو، فعل ماضی اخذ آتا ہے، فعل مضارع یا اخوذو آتا ہے، اور مصدر اخذن. جب کہتے ہیں اخذ الشیء تو اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز لے لینا یا کچھ پا لینا، حاصل کرنا، وصول کرنا، قبول کرنا. اور جب کوئی انسان اس کا مفعول بنے، اخذ فلانن کہا جائے تو کسی کو ماخوذ کرنا یا قید کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، یا کسی کو سزا دینا، قتل کرنا، گرفتار کرنا یا قیدی بنانا، یا غالب ہونا اور چھا جانا کسی کے اوپر. اور کسی کو تھام لینا اور پکڑ لینا بھی اس کا مفہوم بنتا ہے. اور جب اس کے ساتھ ذنب کا ذکر آ جائے، اخذ فلانا بذنبہ، تو معین ہو جاتا ہے کہ کسی کا مواخذہ کرنا یا کسی کو اس کے جرم کی سزا دینا. اور اخذ فعل بھی آتا ہے اور شروع میں ایک زائد حمزہ شامل کر کے آخذ بھی آتا ہے. اخذہ بذنبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور آخذہ بذنبہ، اور آخذہ کا مصدر مؤاخذۃً آئے گا. یہ مزید تاکید کے لیے مفعول مطلق بن کے اس کے ساتھ آ رہا ہے. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل ہم بعد میں دیکھیں گے کسی وقت میں. تو اخذہ بذنبہ یا آخذہ بذنبہ مؤاخذۃً، اس کے معنی ہیں کسی کی گرفت کرنا، اسے سزا دینا یا اس کا مواخذہ کرنا. اخذنا میسا، اخذنا ہم نے لیا، ہم نے لیا کس سے؟ تم سے. کیا لیا؟ میثاقکم، میثاق پختہ عہد. یہ اسم ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے اور مضاف بن رہا ہے. کم اس کے ساتھ مضاف الیہ آگے آ رہا ہے، اور اخذنا کا مفعول ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے یہ مفعول منصوب ہے. اور جب کہتے ہیں واسقہ بفلان یاسقو ثقۃً، یعنی اس کا مادہ واو سین واو سا قاف ہے، تو واسقہ بفلان، اور اس کا فعل مضارع یاسقو آتا ہے جس میں واو گر جاتا ہے. ثقۃً و موثقاً، یہ مصادر ہیں مختلف. وثوقاً، وثاقةً، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر اعتماد کرنا یا بھروسہ کرنا، کسی کا اعتبار کرنا. اور اوثق یوثق، جب باب فعال میں اس کو بیان کیا جاتا ہے تو پھر معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو باندھنا یا مضبوط کرنا. اور اس کا مصدر وثاق یا وثاقةً اور وثاق، دونوں طرح سے یہ الفاظ آتے ہیں، وثاق بھی اور وثاق بھی. تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس سے کسی چیز کو باندھ دیا جائے، مضبوط کر دیا جائے. اور مصدر کے طور پہ بھی یہ الفاظ آتے ہیں. قرآن مجید میں دونوں طرح سے آیا ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ. اور میثاق اور موثق بھی کم و بیش انہی معنوں میں آتا ہے، جس سے مراد کوئی معاہدہ لیا جاتا ہے جس پر دو یا دو سے زیادہ افراد قسم یا حلف دے دیں. تو میثاق یا موثق سے مراد ایسا معاہدہ جسے قسم اور عہد سے مضبوط کیا جائے.
قرآن مجید میں آیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو نبیوں کا پختہ عہد میثاق اس میں بیان ہوا۔ انہی معنوں میں موثق بھی آتا ہے لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں اپنے بیٹے یوسف کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے پختہ عہد دو اللہ کی قسم کے ساتھ کہ ضرور تم اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، ہاں اگر تم خود گھیر لیے جاؤ تو پھر الگ بات ہے۔ پھر جب انہوں نے اس کو اپنا پختہ عہد دے دیا، موثق پختہ عہد کے معنوں میں اس آیت میں 2 دفعہ آیا ہے۔ الوثقا بھی اسی مادے سے ہے اور موثق کے معنوں کے قریب قریب ہے یہ بھی لفظ۔ قرآن مجید میں آیا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وثقا مضبوط عہد، مضبوط کڑا۔ ثقتاً کا لفظ مصدر بھی ہے اور اسم کے طور پہ بھی آتا ہے، وہ چیز جس پر اعتماد یا بھروسہ کیا جائے، جیسے رجل ثقۃ یا قوم ثقۃ، یعنی وہ شخص قابل اعتماد ہے یا فلاں قوم قابل اعتماد ہے۔ اسی سے وثیق کا لفظ بھی آتا ہے، فعیل کا وزن بنتا ہے، وثیقہ بھی اسی کی مؤنث ہے۔ اور موثوق بہ، مفعول موثوق کا وزن مفعول کا وزن ہے۔ یہ تینوں الفاظ بولے جاتے ہیں تو ان کے مختلف معنی استعمال میں لیے جاتے ہیں۔ ایک معنی ہے تحریر یا نوشتہ یا اقرار نامہ، اور کسی سند استحقاق کو بھی وثیق یا وثیقہ کہتے ہیں۔ کوئی واچر وغیرہ کسی کو دیا جائے اس کے لیے بھی یہ لفظ بولے جاتے ہیں، سرکاری بانڈ کے لیے بھی، یا کوئی قرض وغیرہ کا اقرار نامہ ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور وثیق کا لفظ قرض کی ادائیگی کی جو رسید ہے اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ کسی کام میں پختگی کے لیے بھی یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، پختگی اور خود اعتمادی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور جب کہتے ہیں اخذ بالوثیق فی امرہ، کہ اس نے اپنے کام میں اعتماد حاصل کر لیا، اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اور ارض وثیقہ جب کہا جائے تو بہت گھاس والی زمین یا سبزہ زار کو ارض وثیقہ کہتے ہیں، تو ارض کی صفت کے طور پہ بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور کوئی بھی قابل اعتماد چیز، معتمد علیہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کو بھی وثیق یا وثیقہ کہتے ہیں۔ میثاقکم، میثاق کے معنی پختہ عہد، کم تمہارا، یہ مضاف الیہ ہے، میثاق مضاف تھا، کم ضمیر ہے جمع مذکر مخاطب کے لیے اور مضاف الیہ بن رہی ہے، اور مضاف الیہ بننے کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ تو اخذنا میثاقکم، ہم نے تم سے تمہارا پختہ عہد لیا۔ ورفعنا، و اور یہ حرف عاطف ہے اور پہلے جملے کے ساتھ اگلے جملے کو ملا رہا ہے۔ حروف عاطفہ 2 چیزوں کو ملانے کے لیے لائے جاتے ہیں، تو یہ بھی یہی کام کر رہا ہے۔ رفعنا، ہم نے بلند کیا، ہم نے چونکہ پہلے فعل کے ساتھ بیان ہو گیا، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر نا ضمیر کا ترجمہ ہے ہم نے۔ اور یہ فعل ماضی معروف ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی اگر گردان کریں تو 14 صیغوں میں سے یہ آخری صیغہ ہے، اور اس کے اندر نا جو ہے وہ ضمیر جمع متکلم کے لیے ہے اور فاعل بن رہی ہے۔ لغت کے لحاظ سے رفع، رافع، فاعن اس کا مادہ ہے اور فعل ماضی رفع بنتا ہے، اسم فاعل رافع بنتا ہے، مفعول مرفوع بنتا ہے،
اور فعل ماضی رفع فعل مضارع یرفع بنتا ہے، اور مصادر مختلف آتے ہیں، رفعن، رفعانا، فلانن، فلانن مفعول کے طور پہ رفع کا آئے گا۔ جب کہتے ہیں رفع فلانن تو کسی کو شہرت دینے کے معنی ہوتے ہیں، یا کسی کا ذکر خیر کرنا۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر ہم نے بہت بلند کیا یا تیرا ذکر خیر کیا۔ دوسرے معنی ہیں رتبہ بڑھانا، فوقیت دینا، یا کسی کو حیثیت دینا، عظمت دینا۔ ان معنوں میں قرآن مجید میں آیا ہے وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ بعض کو تم بڑا رتبہ دیا ہے۔ تیسرے معنی ہیں کسی کو آگے بڑھانا یا پیش کرنا، کسی کا تعارف کروانا، جیسے رفعہ علی صاحبہ فی المجلس، کہ اس کو مجلس میں اپنے مالک یا اپنے افسر کے سامنے پیش کیا۔ اسی سے ایک لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے رفع الحدیثہ، بات کو اوپر اٹھانا لفظی معنی ہے، لیکن اس سے مراد اصطلاح میں حدیث کی سند کو اس کے پہلے قائل تک پہنچانا، اول قائل تک پہنچانا، پہلا جو شخص کہنے والا ہے اس تک لے کے جانا۔ اسی اصطلاح کے لحاظ سے جب حدیث کے لیے مرفوع کا لفظ بولا جاتا ہے حدیث مرفوع، تو ایسی حدیث مراد ہوتی ہے جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو۔ تو رفع الحدیثہ، حدیث کی سند کو اس کے پہلے قائل تک پہنچانا، اور حدیث مرفوع سے مراد وہ حدیث جس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو۔ اسی سے ایک لفظ مرفوع بنتا ہے، حدیث کی صفت بھی مرفوع آیا، مرفوع کا لفظ۔ تو مرفوع کا لفظ بعض اوقات کسی چیز معین چیز کے لیے بولا جائے تو اس چیز کے اس حکم کے منسوخ ہونے کا مفہوم بھی دیتا ہے۔ کسی مجلس وغیرہ کے لیے آئے جو تو اس کا برخاست ہونا، اور مرفوع کسی بلند چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اور جب رفع الشیء یا رفع و رفعان بولا جائے، الشیء اس کا مفعول بنے تو اوپر اٹھانے یا اوپر بلند کرنے کے معنی ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور کو تمہارے اوپر بلند کیا، بلند اوپر اٹھایا۔ رفع فعل ماضی فعلہ کے وزن پہ ہے، اور فعولہ کے وزن پہ بھی یہ مادہ استعمال ہوتا ہے رفع، اس کے معنی کچھ مختلف ہو جاتے ہیں۔ رفع فلان، فلاں شخص بلند مرتبہ ہو گیا، اس کا مصدر رفعتاً و رفعان دونوں آتے ہیں، تو اس کے معنی بلند رتبہ ہونے کے ہوتے ہیں۔ اور رفع فی حسبہ و نسبہ، وہ شخص اپنے حسب نسب میں اعلیٰ ہے، بلند ہے، تو کسی کے اپنے حسب و نسب میں بلند ہونے کے لیے بھی رفع کا فعل استعمال ہوتا ہے، یا رفعت یا رفعاتن کا لفظ آتا ہے۔ اسی سے ایک لفظ مرافعہ بھی بنتا ہے، یہ باب مفاعلہ ہے، فاعل یفاعل مفاعلتاً، تو اس سے رافع یرافع مرافعتاً، مرافع کا لفظ بھی اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد دعویٰ دائر کرنے کی قانونی کارروائی کو مرافع کہتے ہیں، یا مقدمے کی کوئی اپیل ہو تو اس کو بھی مرافع کہتے ہیں، مقدمے کی پیروی کرنے کو مرافع کہتے ہیں، اور جہاں مقدمہ لے کے جایا جائے یا اپیل دائر کی جائے اس کو بھی مرافع کہا جاتا ہے۔ اسی سے ایک باب افتعال میں ارتفع فعل بھی بنتا ہے، ارتفع بلند ہونا اس کے معنی ہیں۔ دوسرے معنی اس کے آگے بڑھنا یا پیش ہونا بھی ہوتے ہیں، اور تیسرے معنی کہیں منتقل ہونے کے بھی لیے جاتے ہیں، اور چوتھے معنی ہیں کسی چیز کا زائل ہو جانا یا رفع دفع ہو جانا، اور کسی مجلس وغیرہ کا برخاست ہونا، اس کے لیے بھی ارتفاع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور بڑھنا یا چڑھنا بھی اس کے معنی بنتے ہیں۔ رفع الکلمہ، کسی لفظ پر علامت رفع لگانا، یہ عربی
گرامر میں نحو کے جو قواعد ہیں ان میں رفع کا لفظ بہت دفعہ بولا جاتا ہے، تو اس سے وہ اسی مادے سے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب عربی میں کہتے ہیں رفع الکلمہ، کلمہ سے مراد وہ کوئی لفظ ہے، تو اس لفظ کو رفع دی، تو لفظ پر علامت رفع لگانا یا لفظ کو مرفوع بولنا، اس کے لیے کہتے ہیں رفع الکلمہ، کہ اس نے اس لفظ کو رفع دی ہے۔ رفعن، اس سے رفعن جو ہم رفعن بولتے ہیں فلاں پہ رفع ہی ہے، تو ہم اس کے معنی کیا کریں گے؟ کئی معنی ہیں، لیکن علم نحو میں اعراب کی ایک قسم ہے جس کی علامت بنیادی طور پہ تو پیش ہے، یا پیش کی قائم مقام اور بھی بعض علامتیں ہیں جو رفع کی صورت میں کسی فعل پر یا کسی اسم پر آتی ہیں۔ جیسے فعل مضارع ہے، ان کے جن صیغوں میں نون اعرابی ہے ان پر علامت رفع ضمہ جو ہے وہ ظاہری طور پہ نہیں ہوتا، بلکہ نون کا قائم رہنا، نون کا بقا جو ہے وہ علامت رفع ہوتا ہے۔ اور حذف نون، اگر فعل مضارع میں نون حذف کر دیا جائے تو وہ نصب اور جزم کی علامت ہوتی ہے۔ تو فعل کے اعراب پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، فعل مضارع کے اعراب، تو یہاں انہی کی کچھ بحث آ گئی ہے۔ تو یہ رفع اس وقت آتی ہے جب اس پہ نصب یا جزم نہ ہو، تو فعل مضارع پہ بعض صیغوں میں پیش آتا ہے اور بعض صیغوں میں نون اعرابی کا موجود ہونا یہ رفع کی علامت ہوتا ہے۔ تو رفع ان کے نحو میں، ابن نحو میں یہ معنی بنتے ہیں۔ اور رفع کے ایک معنی روزے کی نیت کرنے والا شخص بھی لیا جاتا ہے، یا فجر سے قبل کھانے پینے اور دیگر ممنوعات سے دستکشی جو ہے اس کے لیے رفع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور بلندی یا ازالے کے لیے، منسوخی یا برخاستگی کے لیے بھی رفع کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ بیان پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور کو تم پر بلند کیا، تو فوق اوپر کو کہتے ہیں، تم پر، تمہارے اوپر۔ فوق کیا ہے؟ اسم ہے اور ظرف بن رہا ہے، اور اس کا مادہ فا واو قاف ہے، فعل ماضی میں واو الف میں تبدیل ہو کے فا کا پڑھا جاتا ہے، اور جب کہتے ہیں فاق الشیء، فوقاً و فواقاً، فوقاً اور فواقاً اس کے مصادر ہیں، تو یہ فعل ہے، اس کے معنی اوپر ہونا، آگے بڑھنا، غالب آنا یا برتری حاصل کرنا، تو اس کے یہ مختلف معنی آتے ہیں۔ فوق کا لفظ اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور ظرف کے معنی دیتا ہے، اور مکان کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، زمانے کے معنوں میں بھی، یعنی ظرف مکان بھی ظرف زمان بھی یہ ہو سکتا ہے۔ جسم، عدد اور مرتبے میں بلندی وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل میں اس کی پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں بلندی کے معنوں میں آیا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور کو تمہارے اوپر بلند کیا۔ اوپر چڑھنے یا نیچے لڑکنے کے اعتبار سے بھی فوق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِّنْ أَسْفَلَ مِنْكُم، کہ وہ جب تمہارے پہاڑی کے اوپر کی جانب سے بھی آ گئے اور تمہارے نیچے کے جانب سے بھی وہ اوپر چڑھ کے تمہارے پاس آ گئے۔ تو یہاں یہ مفہوم بن رہا ہے۔ اور فوق کا لفظ عدد کے لحاظ سے بھی اوپر ہونا اس کے معنی ہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، کہ اگر وہ عورتیں ہی عورتیں ہوں دو سے زیادہ، تو پھر ان کے لیے ورثے میں کیا حصہ مقرر ہے اس کی تفصیل چل رہی ہے۔ اور جسامت کے لحاظ سے بڑا یا چھوٹا ہونا بھی فوق کے معنی لیے جاتے ہیں، جیسے مثلاً ما بعوضۃ فما فوقہا، تو یہاں جسامت میں
مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر، یعنی مچھر سے بھی چھوٹی چیز کے لیے، تو یا بڑی چیز کے لیے اور چھوٹی چیز دونوں کے لیے بھی یہ بیان ہو جاتا ہے۔ اور دنیوی اور اخروی فضیلت کے لیے بھی فوق کا لفظ آ جاتا ہے، جیسے آیا قرآن مجید میں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور فضیلت کے لیے آیا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جن کو ہم ان کے اوپر قیامت کے روز فضیلت دیں گے۔ اور فوق الذین کفروا، یہاں بھی فوق فضیلت کے معنوں میں آیا ہے۔ اور فوق کا لفظ کسی کی دہشت اور غلبے کے لحاظ سے بھی بولا جاتا ہے، جیسے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، سورۃ الانعام میں یہ لفظ آیا ہے۔ اسی طرح سے فرعون کا قول بھی قرآن مجید میں بیان ہوا وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، کہ ہم ان کے اوپر غالب ہیں۔ فوقکم ورفعنا فوقکم الطور، تو فوق کے بعد کم جو ہے مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، فوق مضاف ہے، تمہارے اوپر، تم پر۔ کس چیز کو بلند کیا؟ الطور، طور کو۔ طور مختلف معنی میں آیا ہے، یہ اسم ہے اور واحد کا صیغہ ہے، مذکر ہے، اور مفعول بن رہا ہے رفعنا کا، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی راہ پہ جو زبر ہے وہ اس کے نصب کی علامت ہے۔ اور جب اس کے مادے کو دیکھتے ہیں تو یہ طا واو رے اس کا مادہ ہے، لیکن بعض جگہوں پہ تا یا را بھی مادہ بیان ہوا ہے۔ دونوں کی تفصیل میں کچھ پیش کر دیتا ہوں۔ یا کے مادے سے تارا اور تارا الا دونوں طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے، اور فعل ماضی اور اس کے ساتھ الا کا صلہ بھی آتا ہے۔ فعل مضارع یا تیر آتا ہے، اور اس سے فعل امر تیر بنتا ہے، یا جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ تیرن، تیرن اسی سے مصدر ہے جو اسم کے معنوں میں بھی آتا ہے، پرندے کے لیے بھی آتا ہے، اور محض اڑنا بھی اس کے معنی ہے۔ اور طیران بھی اس کا ایک مصدر آتا ہے۔ اسم فاعل سے طائر کے وزن پہ آتا ہے، طائر، اور طائر کئی معنوں میں آتا ہے، وہ آگے تفصیل میں بیان کرتا ہوں۔ طارت طائر ونحوہ، جب یہ جملہ بولا جائے کہ طائر اڑا، تو اس سے مراد بازوؤں کی حرکت سے پرندے کا ہوا میں اٹھنا یا اڑنا یا پرواز کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور طائر یا طائرہ جو ہے ہوائی جہاز کو بھی کہتے ہیں، ہر اڑنے والی چیز کو کہتے ہیں، تو اس کا اڑنا یا اوپر اٹھنا بھی اس سے مراد ہوتا ہے۔ طار الشیء وبہ، جب طارہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ بعض اوقات یا کی بجائے واو سے بھی بولا جاتا ہے، تو کہتے ہیں طار الشیء وبہ وحولہ، طورن و توارن اس کے مصادر آئیں گے، تو کسی چیز کے قریب ہونا یا اس کے گرد گھومنا اس کے معنی ہیں۔ اور انہی حروف سے طائرہ یا طیران کسی فلائٹ یا ہوائی جہاز وغیرہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اور طائرن جب اسم بنتا ہے، اسم فاعل، تو اس کی جمع اطیار اور طیور اور طیر ساری جمع آتی ہیں، تو اس کے کئی معنی بنتے ہیں طائر کے۔ اس سے مراد پرندہ بھی ہے، یا فضا میں اڑنے والی ہر چیز یا ہر جانور اس سے مراد ہے، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کہ پرندے صفیں باندھے ہوئے صفوں میں اڑتے ہیں۔ اور دوسرے معنی ہیں کہ ہر ایسا پرندہ وغیرہ جس سے اچھا یا برا شگون لیا جائے، جیسے قرآن مجید میں کفار کا یہ قول آیا قالوا انا تطیرنا بکم،
کہ انہوں نے کہا کہ ہم یقیناً تم سے بدشگونی لیتے ہیں، تو جواب میں کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا طائرکم معکم، کہ تمہاری بدشگونی تو تمہارے ساتھ ہی ہے۔ تو طائر اور تطیرنا بدشگونی لینے کے معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں یہاں پر۔ اسی طرح سے خیر اور شر کے لیے اس کا حصہ